زنگ لگے یہ جہاز بتاتے ہیں کہ کبھی یہاں سمندر ہوا کرتا تھا، لیکن اب ریگستان ہے۔ ان جہازوں کو یہاں مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جب سمندر ہی نہیں بچا تو مچھلیاں کیسے بچتی؟ کبھی یہاں ایک بڑی بندرگاہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب صرف دھول اڑتی ہے۔ یہ کہانی ہے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل کے دم توڑ جانے کی، جسے دنیا بحیرہ ارال یا بحیرہ خوارزم کے نام سے جانتی ہے۔ وسط ایشیا میں ازبکستان اور قزاقستان کے بیچ واقع اس جھیل میں 60 کی دہائی تک لبالب پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کا رقبہ 68,000 مربع کلومیٹر تھا، لیکن حالیہ برسوں میں یہ سمندر نما جھیل اس قدر خشک ہوئی کہ اب اس میں صرف 10% ہی پانی رہ گیا ہے۔ یہاں ازبکستان کے علاقے موناک میں اس قدرتی آفت کو شدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ازبکستان کا 80% علاقہ ریگستان پر ہی مبنی ہے، لیکن مسلسل خشک سالی کے سبب ریگستان پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس علاقے میں تو حالات زیادہ ہی گمبھیر ہیں۔ بحیرہ خوارزم کا پانی خشک ہو گیا اور پیچھے نمکین ریت کی سطح باقی رہ گئی۔ جب تیز ہوا چلتی ہے تو یہ نمکین ریت نہ صرف قریبی آبادیوں کو متاثر کرتی ہے، بلکہ اس کے ذرات ایشیا میں جاپان اور یورپ میں اسکینڈینیویا کے ممالک تک پہنچ جاتے ہیں۔ ازبکستان کی کارا کلپاک یونیورسٹی کے طالب علموں کو امید ہے کہ وہ شجر کاری کے ذریعے صورتحال تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد موناک علاقے میں ماحولیاتی صورتحال بہتر بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم کافی محنت کر رہے ہیں۔ صدر شوکت میر زیایف اس علاقے میں بہتری کے لیے کسی بھی منصوبے کا حامی ہیں۔ اب کارا کلپاک یونیورسٹی کے طالب علم شجر کاری میں مدد کر رہے ہیں۔ آج ہم یہاں آلو بخارا، انگور، سیب اور چیری کے درخت لگا رہے ہیں۔ مستقبل میں ہم یہاں طلباء کے لیے ایک تحقیقی مرکز بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، جو کافی مددگار ثابت ہوگا۔ جن دریاؤں کا پانی کبھی بحیرہ خوارزم میں گرتا تھا، سوویت دور میں ان کا راستہ بنجر علاقوں کی جانب موڑ دیا گیا تاکہ وہاں کپاس کی کاشتکاری ممکن بنائی جا سکے، لیکن اب اس فیصلے کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ جب جھیل غائب ہونے لگی تو لوگ بھی اس علاقے سے نقل مکانی کرنے لگے، کیونکہ پانی ختم ہونے کے باعث انہیں معاشی بدحالی کے ساتھ ساتھ صحت کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ناسا کے مطابق 60 کی دہائی میں ارال جھیل میں برف پگھلنے اور بارشوں کے باعث 50 کیوبک کلومیٹر تازہ پانی آیا کرتا تھا، لیکن سن 1980 تک آتے آتے یہ مقدار صفر رہ گئی۔ ارال جھیل میں موجود نمک اور کیمیائی مادوں کو پھیلنے سے روکنے کا بنیادی حل اس خطے میں درختوں کا لگانا بہت ضروری ہو گیا ہے، اور خشک جھیل کی سطح پر موجود نمکین ریت کی حالت کو بھی بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اس جھیل میں پانی اس قدر کم ہو چکا ہے کہ اس کا علاقہ موناک شہر سے درجنوں کلومیٹر دوری پر ہے۔ شہر میں بھی اب چند ہزار لوگ ہی آباد رہ گئے ہیں۔ جس قدر پانی سوکھتا جائے گا، ریگستان اتنا ہی پھیلتا چلا جائے گا۔ اسی لیے حکام نے اب شجر کاری پر زور دے رکھا ہے۔ اس جھیل کو پھر پانی سے بھرنا تو شاید ممکن نہیں، لیکن درخت لگا کر ہریالی تو لائی ہی جا سکتی ہے۔